ڈھونڈا گے اگر ملک. آج ایک ایسا شاہین میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے سید علی اسلم جعفری. میرا تعلق سابق اسٹیٹ خیرپور ریاست سے ہے. ناز ہائی اسکول ہے اور میٹرک وہیں سے کرنے کا موقع ملا. سندھ یونیورسٹی سے میں نے لاء پاس کیا. 2000 میں سندھ ہائی کورٹ کا جج مقرر ہوا. آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، اور اگر کچھ ہے تو کھیل ہے اور تماشا ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور کاش لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے. لائی حیات آئے قضا لی چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی اور موت ایک اٹل حقیقت ہے. جو اس دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے واپس لوٹ کے جانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو درمیان کا وقت ہوتا ہے وہ وقت یہ طے کرتا ہے کہ جانے والا کامیاب زندگی لے کر اس دنیا سے جا رہا ہے یا ناکامیاں پیچھے چھوڑے جا رہا ہے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی. کچھ لوگوں کا جانا اور ان کے جانے کا صدمہ برداشت کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے. وجہ ان کے وہ اعمال ہوتے ہیں، وہ روشن اعمال ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. وہی اعمال بچھڑنے کے غم کو بہت سخت منا دیتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں. ان کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتاتی ہے تو زندہ ہے. ان کے کارنامے اور ایسے کارنامے کہ جس کی بدولت ملک، قوم، مذہب و ملت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ تو حیات جاوداں حاصل کر لیتے ہیں. آج میں ایک ایسی ہی تاریخ ساز شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں یہ پروگرام جو ہے اس وقت یہاں پر بنا رہی ہوں. سید علی اسلم جعفری. ریٹائرڈ جسٹس سید علی اسلم جعفری کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. میں مختصر ان کی شخصیت کے اوپر یہ پروگرام بنا رہی ہوں تاکہ اس سے ہماری نسلوں کو فائدہ ہو، ریکارڈ بن جائے. میں اپنے طور پر اپنا ایک فرض ادا کرنا چاہ رہی ہوں، اور صرف اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق میرے خانوادے سے تھا اور ہے. مجھے ان کو تھا کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر میں نے سوچا کہ میں اپنا یہ فرض ادا کروں. اور حق ہے اسلم جعفری کی شخصیت کا کہ ان کے لیے اسی انداز سے گفتگو کی جائے جس میں ان کی تعظیم و تحریم، ان کی تکریم بیان کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کے ان عمل کی تشہیر کی جائے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بن گئی. صرف اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق میرے گھرانے سے ہے، میری سب سے بڑی بہن کے شوہر، لیکن کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے اپنے گھر میں ان کو ہمیشہ سے ایک عزت دار بھائی، باپ اور دوست کی حیثیت سے پایا. ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر مسائل میں میں نے اپنے والد محترم سید تعظیم حسین نقوی کو اپنا ہمراز بناتے ہوئے سید علی اسلم جعفری کو دیکھا. دونوں کی شخصیت بڑی اسٹرانگ تھی. میں نے اپنی زندگی میں ان دو شخصیات سے بہت کچھ سیکھا، اور شاید مجھے ان دونوں جیسا کوئی پوری دنیا میں نظر نہیں آیا. ایک میرے والد اور دوسرے میرے والد کی طرح گھر کے داماد لیکن ہمارے اسلم بھائی. دونوں بہت بااصول. میرے والد کی شخصیت کا جو ایک خاص عنصر تھا، بڑے غسیل تھے، بہت بردبار تھے، اور جو ان کے بیسٹ فرینڈ سمجھے جاتے تھے، اور داماد کم دوست زیادہ، بیٹوں کی طرح. سید علی اسلم جعفری بہت بااصول،
بردبار لیکن نہایت نرم مزاج، ایک گرم مزاج تو ایک نرم مزاج، ان دونوں کی اس امتزاج والی شخصیت نے ہمیں ہر طرح کے موڑ پر زندگی کو پرکھنے اور زندگی سے سیکھنے کا سلیقہ عطا کیا۔ کیا نایاب لوگ تھے یہ، اور ان نایاب لوگوں کا تذکرہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کہیں آپ ان شخصیات کو فراموش نہ کر دیں۔ اور میں سید علی اسلم جعفری کا اس انداز سے تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں، مولا ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے لوگوں سے، دنیا میں جہاں کہیں پاکستانی بستے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جن کا تعلق سندھ کی سرزمین سے رہا ہے، ان کو اس سندھ کے سپوت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جس نے اپنے جو ننے پودے لگائے تھے وہ سرسب و شاداب درخت بنے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے آغاز کیا خیرپور میرٹھ سے اپنے کیریئر کا، اپنی تعلیم و تربیت کا، وہ قداور درخت اب نہ صرف یہ کہ خیرپور میرٹھ، سندھ، پاکستان، بلکہ دنیا بھر میں اپنی خوشبو سے مہک رہے ہیں اور اپنی شادابی پھیلا رہے ہیں اور روشنی پھیلا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسی شخصیت تھی سید علی اسلم جعفری کی، اور میری زندگی میں، میرے کردار میں، میرے عمل میں ان کا بہت خاص ان کی طریقے اور سلیقے کا بہت خاص پہلو میری شخصیت میں ہمیشہ شامل رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ فخر کریں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اتنے کارنامے کیے ہیں کہ جن کی روشنی سے وہ مشعل راہ ہیں، آج بھی آپ اپنے اندھیروں میں اجالے بکھیر سکتے ہیں۔ گوگل کیجئے ریٹائرڈ جسٹس علی اسلم جعفری کی شخصیت کو، جانیے کہ وہ کتنے بڑے قانون دان تھے، پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، پھر ہائی کورٹ کے جج بنے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی جن اہم عہدوں پر وہ فائز رہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی ذاتی زندگی کے پہلوؤں کو بھی بتاؤں، اور اس کے بعد میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے کم وسائل کے باوجود انہوں نے کس طرح کام کیے۔ ایس ایم لا کالج کے، جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں کے پرنسپل تھے اپنی آخری سانس تک۔ 29 ستمبر بروز بدھ 2021 ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک وہ ایس ایم لا کالج کے بڑے فعال پرنسپل تھے، ساتھ ساتھ وہ زیبسٹ فاسٹ ان کی فیکلٹی میں شامل تھے، محتسب اعلیٰ رہے۔ جب انشورنس آرڈیننس پاس ہوا اور لاگو ہوا پاکستان میں، تو فرسٹ انشورنس اوبسمنٹ یعنی محتسب اعلیٰ قرار پائے، اور بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انہوں نے انجام دیے، بہت ایمانداری کے ساتھ۔ لا کالج خیرپور کے پرنسپل تھے، بہت زیادہ چھوٹی تنظیمیں انہوں نے بنائی تھیں جس سے وہ یعنی گلشن میں پھول کھلا رہے تھے۔ ریڈ کریسنٹ کے تاحیات ان کو کہا جاتا ہے صدر رہے، وہ روٹری کلب جو تھا خیرپور کا، اس کے صدر بھی رہے، سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ جوڈیشنل اکیڈمی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو غالباً 2005 میں ڈائریکٹر جنرل بنایا، کنسلٹنٹ بھی بنایا 2 مختلف فیکلٹیز کے، یعنی بہت اہم ترین عہدے تھے۔ جب میں ان کو انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا میرے 2 ہی شوق تھے کہ یا میں وکیل بنوں یا استاد بنوں، اور میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جب اپنی تعلیم مکمل کی اور میں وکالت کے شعبے میں آیا تو ساتھ ساتھ مجھے پڑھانے کا بھی بڑا شوق تھا، اور کیونکہ خیرپور میں لا کالج نہیں تھا تو ہم کچھ انسان دوست شناس لوگوں نے مل کر لا کالج خیرپور کا آغاز کیا، اور وہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کے پڑھانے کا سلسلہ
شروع ہو گیا. 1965 میں جب لا پاس کیا، میں خیرپور میں رہتا تھا اور سکھر لا کالج سے میں نے سندھ یونیورسٹی کے تھرو امتحان پاس کیا. لیکن وکالت کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت اور دیگر NGOs کے ساتھ کام کرنا میرا ایک بہت بڑا مشغلہ اور میرا ایک بہت بڑا فرض تھا جو میں پورا کر رہا. تو ہم چند دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وقت میں سے کچھ ٹف وقت نکلیں اور وہ نوجوان جو اپنی انگریزی درست کرنا چاہتے ہوں انہیں فری مفت شام میں ہفتے میں ہر آدمی 2 دن آئے گا اور ان کو انگریزی کی تعلیم، بنیادی گرامر، ٹرانسلیشن، کنورسیشن، یہ تمام چیزیں سکھائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں انٹرویو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال رہی ہوں. آپ جا کے مکمل انٹرویو ڈسکرپشن میں آ جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ سنیے گا، آپ دیکھیے گا کتنی احساس شخصیت تھی. ایسے ایدی صاحب ہیں، ایدی صاحب دنیا سے گئے، ان کے بہت سارے کارنامے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی یاد، ان کے مرنے کے بعد بھی یاد کیے جاتے ہیں. ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، وہ صرف انتقال فرماتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے سماجی کاموں کو نہ چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جنون اور شوق سے وہ سماجی کام کرتے ہیں. اور یہی اسلم بھائی کی شخصیت کا پہلو تھا کہ ان کی پڑھانے میں بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے وہ، یا وکالت بھی کرتے رہے ایک قانون دان کی حیثیت سے بھی، وہ سماجی کام یعنی ان کے سب سے اوپر تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سارے کلائنٹس ایسے تھے جن سے پیسے نہیں لیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے انٹرویو کے دوران مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے تھے چاہے دیکھیں جو انسان دوست ہوتا ہے وہ انسان دوست شخصیت تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ صرف مسلمانوں کے دوست تھے، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، میں نے خود ان کے گھر میں ان کی بیٹھک میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں بہت کم لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں، لیکن میرا یہ اصول تھا کہ میرے پاس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص مذہبی لحاظ کا کوئی کیس لاتا تھا، میں اس سے پیسے نہیں لیتا تھا، فیس چارج نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے مذہبی فرائض کو ادا کرنے کے لیے اس مشکل میں آ رہا ہے. یعنی اگر اس کا تعلق انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خیرپور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ یا گاؤں یا دیہات کہہ لیں، وہاں کے مندر کا کوئی مسئلہ تھا، مندر کے اوپر کچھ کیس تھا، چھوٹا سا میرے خیال میں ایک کیس تھا. ایک خیرپور ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑا ماشاءاللہ ہلکا پھلکا شہر بن گیا ہے، پریالو. وہاں پر ایک زمین کا چھوٹا سا جھگڑا تھا. وہ زمین کا ٹکڑا تھا کوئی 1/2 ایکڑ، آدھا ایکڑ، ایک جریب جسے کہتے ہیں، اور وہ ایک مندر کے ساتھ اٹیچ تھا. اس پر کسی نے قبضہ کر لیا، کچھ غلط قسم کے کاغذ وغیرہ بنا لیے، اور اس کا جو رکھوالا تھا وہ بیچارہ ادھر ادھر پریشان ہوتا ہوا ایک دن میرے پاس آیا. سخت وشنو قسم کا آدمی تھا، گیروئے کپڑے پہنے ہوئے، اپنا گلاس بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، پانی بھی کسی نلکے سے اپنے گلاس میں ڈال کے. وہ میرے پاس آیا اور اس سے کہا یہ ہمارا کیس ہے اور اگر آپ ہماری مدد کریں. میں دیکھا، میں نے پڑھا، سمجھا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی فیس تو دے نہیں سکتا، آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، جو کچھ مجھ سے ہوگا وہ کروں. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ غالباً دوسری پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے جاننے والے، آپ کے واسطے دار اور مسلمان بھی ہیں، اور آپ ان کا بھی وہی تقریباً فیس ہے جو آپ کا ہے. تو کیا آپ یہ کیس لیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ہاں کی ہے، اب یہ سب کچھ دیکھ کے پڑھ کے میں اس کیس کو چلاؤں گا. آپ اطمینان رکھیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی خدمت کروں گا. کیونکہ میرا ایک اصول تھا وکالت میں کہ کسی مندر کے حوالے سے، کسی مسجد کے حوالے سے، کسی امام بارگاہ کے حوالے سے، کسی دینی جگہ کے حوالے سے کوئی کیس اگر ہوتا تھا تو میں فیس چارج نہیں کرتا. اچھا ماشاءاللہ. میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے ویسے بھی فیس نہیں لیتا، میرا اپنا اصول ایک. تو پھر وہ چند ماہ کے بعد وہ کیس کا اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. بہت خوش ہوں، دعائیں دیتا چلا گیا. آج زمانہ رو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بہت ہے، گھروں میں بے چینی اور بے قراری ہے. آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو ان کا اطمینان، ان کی شخصیت کا ٹھہراؤ بتائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو
اختیار کیا، صرف ایک قانون دان کی حیثیت سے کورٹ میں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر بھی انصاف اور عدل کو اتنا طاری کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو پریشان رہتے ہیں ان کو وہ اکثر سمجھاتے نظر آتے تھے. اور یہ مثال ہے، انہوں نے اپنی زوجہ کو، جو کہ میری بہن ہے، اپنی اہلیہ کو اتنی عزت توقیر دی، اتنا احترام دیا اور اتنا کوپریشن کیا ان کے ساتھ کہ وہ ان کو اپنا سر کا تاج بنا کے رکھتی، بادشاہ بنا کے رکھتی، اور وہ ان کو ملکہ کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ انصاف کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی جو دوسرے گھر سے اٹھ کر آئی ہے وہ، اور یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں مجھے کہا بھی کہ انہوں نے کیونکہ اپنی اہلیہ کو اتنی عزت دی تو کہتے ہیں مجھے اپنی زوجہ سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ انہوں نے میری ماں کے ساتھ اتنا بہترین رویہ، اتنی خدمت گزاری کی کہ میری ماں کو کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا اور مجھے کوئی خلش نہیں ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی کری، کیونکہ میری زوجہ نے ان کے ڈائپر تک بدلے، اور وہ اس لیے کہ وہ یہ سوچ کر اپنی ساس کی خدمت کرتی تھیں کہ جس نے ایسا عظیم سپوت پیدا کیا اور ایسی تربیت کی جو مجھے اتنی عزت دے رہا ہے، میرے گھر والوں، میرے میکے والوں کو اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا عظیم انسان اس کی ماں ہے یہ جس کی میں خدمت کر رہی ہوں. مسئلے حل. جو پریشان رہتے ہیں کہ بیوی اور ماں کے درمیان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بیلنس کیسے کریں، جتنا آپ بیوی کو عزت اور محبت دیں گے اتنا وہ آپ کی ماں کو عزت اور محبت دے گی. اسی کا میں نے اسلم بھائی سے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اہلیہ کو، نگہت کو، جنہوں نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھا، کیونکہ نگہت کی امی بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور وہ ماں کے سائے سے محروم تھی، لیکن انہوں نے میری ماں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی ماں ہے. ہمیشہ یہ احساس دلایا کہ وہ ان کی ماں ہے، اور وہ بھی اتنا زیادہ محبت کرتی تھیں. آخری وقت بھی انہی کے ہاتھوں میں امی نے دم دیا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے بھرپور طریقے سے ان کی خدمت کی، اور ساتھ آخر دم تک میرے دل نے، میرے ضمیر نے مجھے کہیں یہ نہیں احساس دلایا کہ تمہاری طرف سے یا تمہاری اہلیہ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب میں دیکھتا تھا کہ نگہت مجھ سے آگے بڑھ کر میری امی کے تمام کاموں کو سر انجام دیتی تھی. جب وہ بستر پر بھی آ گئی تھی، ان کے اگر نرس نہیں آئی ہے تو ان کے ڈائپر چینج کرانا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، ان کو منانا، کہانیاں سنا کے بہلانا، یہ تمام وہ باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں جن سے اولادیں پھلتی پھولتی ہیں. چاہے کوئی ٹریفک کی لائٹ توڑ کر گزر جائے، لیکن اسلم بھائی کی گاڑی ٹریفک کی لائٹ کو کبھی نہیں توڑے گی. وہ کہتے تھے مجھے نہیں پتا یہ دوسرے جا رہے ہیں، مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے. کوئی رشوت کے ذریعے سے اپنے حق میں کیس کروانے کا اسلم جعفری کے ہوتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس عہدے پر اسلم جعفری کے علاوہ کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ دعائیں کرتے تھے کہ اسلم جعفری کی عدالت میں ہمارا کیس جائے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف دیں گے. میرے جیسے ایس ایم لا کالج کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کے فین، ان کو سننے کے لیے. میری زندگی کی پہلی تقریر جو اتفاقیہ میں جیت کر آئی، جس کو سب سے زیادہ انجوائے اور سیلیبریٹ کیا تو اسلم جعفری اور میرے والد سید تعظیم حسین نقوی نے تھا. جب دوسری باقاعدہ تقریر مجھے کرنی تھی اور میں پاپا کی بیٹھک میں داخل ہوئی، کہ جب اسلم جعفری ہمارے گھر میں داخل ہوتے تھے پاپا کی آنکھوں میں ایک روشنی آ جاتی تھی. بڑے مسکرا کر مگن ہو کر استقبال کرتے تھے، گلے لگاتے تھے. اور اپنے ہی روم میں ایک جگہ انہوں نے ایک بیڈ ڈالا ہوا تھا، صوفہ کم بیڈ. نہ اسلم بھائی دوسرے روم میں سونے پہ تیار ہوتے تھے، نہ پاپا تیار ہوتے تھے، کہ دونوں کی علمی گفتگو ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اقبال ڈے تھا اور مجھے اپنی زندگی کی پہلی باقاعدہ تقریر کرنی تھی. میں ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، تو میں جب پاپا کے کمرے میں داخل ہوئی کہ مجھے تقریر کرنی ہے، مجھے نہیں پتا تقریر کیسے کرنا ہے، کیا لکھنا ہے.
تو میرے والد نے مسکرا کر اسلم بھائی کی طرف اشارہ کر کے اسلم میاں کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اسلم میاں لکھوائیں گے۔ کھانا کھا کے آرام سے وہ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا لے آؤ قلم اور کاغذ، اور انہوں نے مجھے روانی کے ساتھ بولنا شروع کیا اور تقریر لکھوانا شروع کی۔ اور انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور اقبال کے حوالے سے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور اس کو بیان کرنے میں کہ یہ جو ہم نئی چمکتی ہوئی دنیا کے خیال میں ہو کر اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے یا اپنے ماضی سے نالا نظر آتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے کرتے یہ دونوں شخصیات بحث میں اتنا مگن ہو گئیں اور اتنی علمی بحث تھی کہ میں ایک وہ چھوٹی بچی کم عقل، میں حیرت سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی اور میں اس میں سے خاص چیزیں جو تھی وہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ یعنی نہ جانے کتنے میرے جیسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایک مجاوا مقرر بنا دیا، جن کو دیکھ کر ہم جیسے لوگ انسپائر ہو کر اپنی میڈیکل لائن چھوڑ کر وکالت کے شعبے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، جن کو دیکھ کر میں نے ایسا خاموش سماجی کارکن نہیں دیکھا کہ جس کے گھر سے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں کا چولہا جلتا۔ آج بھی میں وہ اور ان کی اہلیہ اتنی انسانوں کی خدمت کرتے نظر آئے بغیر مذہب کے فرق کیے۔ کتنے لوگوں کی بچوں کی تعلیم کا خرچ، لوگوں کے جنازوں کا خرچ، لوگوں کے جو بچے یتیم ہو جاتے تھے ان کے اوپر خاص شفقت کا اظہار کرنا ہم نے ان سے سیکھا۔ سوشل ورک کہتے کسے ہیں، سوشل ورک کرتے کیسے ہیں۔ آج جو میں آسٹریلیا میں ایز اے سوشل ورکر پہچانی جا رہی ہوں، یا آج جو میں آسٹریلیا میں ایز اے مقرر یا اینکر پہچانی جا رہی ہوں، یا میں ایز اے جرنلسٹ پہچانی جا رہی ہوں، ان میں چند شخصیات کا ہاتھ ہے۔ ان میں سر فہرست اسلم جعفری کا نام ہے۔ جب میں نے تقریریں کرنا شروع کری، جب میں نے سیمینارز میں اسپیچ دینا شروع کری، جب میں نے ریڈیو پر، ریڈیو پاکستان پر، FM 100 پر یا ٹی وی کے مختلف چینل پر بولنا شروع کیا، تو میرے ساتھ جانے والوں میں نام ہوتا تھا اسلم جعفری اور نگہت اسلم جعفری کا، جو مجھے سراہنے کے لیے میرے ساتھ جاتے تھے۔ میرے والد پہنچتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی پہنچتے تھے اور اتنی داد اور تحسین دیتے تھے کہ میں شرمندہ ہو جاتی تھی کہ اتنا اچھا تو نہیں بولی میں جتنی داد مجھے مل رہی ہے، اس لیے کہ میرا حوصلہ بلند ہو۔ اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج یہ پروگرام دیکھیں گے تو تائید کریں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں احسان ہے اسلم جعفری کا ہمارے اوپر، ہم اس کو اتار نہیں سکتے۔ اسلم بھائی آپ بہت عظیم شخصیت ہیں، آپ کے جانے کا بہت دکھ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے جو ایک راہ کا تعین کیا تھا، مشکل کٹھن وقت بھی گزارا تھا، لیکن جو آپ نے ہمیں ہدایتیں کی تھی ہم اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جس طرح وطن عزیز کا نام روشن کیا اور ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ وطن سے محبت کرو، وطن کا قرض ادا کرو۔ جب میں آسٹریلیا آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا، میں کہا تھا نصیحتیں کریں، تو وہ کہتے تھے جہاں بھی جاؤ سفیر پاکستان کی حیثیت سے یہ سوچو تمہارا کردار اور تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اور جب میں یہاں سے خوش ہو کر ان کو پروگرام بھیجا کرتی تھی یا تصویریں بھیجا کرتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے اور بہن سے کہتے تھے مجھے یقین تھا کہ شفق جو ہے، مجھے گھر میں کرن کہا جاتا ہے، بڑا ہمارا نام روشن کرے گی، یہ بڑے کام کرے گی۔ ان کی ساری اولاد نہایت فرما بردار، بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بہت ہمبل، اور میں یہی دعا کروں گی کہ پروردگار ایسے باپ کا جانا جو کئی گھروں کے بچے جن کے جانے پر اپنے آپ کو یتیم محسوس کریں، وہ بچے نہایت افسردہ ہوں گے، نہایت غم کی حالت میں ہوں گے، لیکن فخر ہے آپ سب کے لیے کہ جن کے ایسے والد ہوں کہ دنیا جن کے اوپر آنسو بہا رہی ہو، غمگین ہو، وہ نایاب لوگ صدیوں میں پیدا ہونے والے ملک و ملت کا روشن ستارہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ماند نہیں پڑتا۔ ڈھونڈا گیا اگر ملکوں ملنے کے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ہمارے خاندان سے وابستہ ہیں، اور میں نے آنکھ کھول کے آپ کو دیکھا اور میں نے اپنے والد کو آپ کو ایز اے داماد لیتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ایک رازدان دوست کے طور پر
یعنی جو ہر مشورہ آپ سے کرتے تھے، تو ہمارے لیے تو ایک بہت قابل فخر آپ وہ ستارہ ہیں جو ہمارے خاندان کو بھی روشن کر رہا ہے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا اس وقت تک صرف جنرلی لفظ معاشرہ خراب ہے، معاشرہ برا ہے، معاشرہ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، انڈیویجول اور ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتا اور دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہے، تو معاشرہ کیسے چلے؟ اس لیے ہر شخص کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہر شخص کو اپنے حصے کی روشنی پھیلانی ہے، تو یقیناً معاشرہ منور ہو جائے گا، معاشرہ بہتر ہو جائے گا. ہم سب مل کر اسلم بھائی کے نام کو زندہ رکھیں گے، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. وہ جو سماجی کام کرتے تھے ہم وہ کریں گے، وہ جو انصاف پسندی کا مزاج رکھتے تھے ہم وہ اختیار کریں گے، وہ جو عدل عدالتوں میں بھی کرتے تھے، گھروں میں بھی کرتے تھے، خاندان میں بھی کرتے تھے، معاشرے میں بھی کرتے تھے، ہم وہ عدل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے، جہاں جائیں گے ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے کام کریں گے. ہم جہاں جائیں گے انسانوں کی مدد کریں گے، ہم جہاں جائیں گے ان کی انسان دوستی، ان کے اس مزاج کو آگے بڑھائیں گے. عورتوں کے حقوق کے اوپر ایز اے قانون دان، ایز اے سماجی کارکن بہت ان کی ایک واضح ہدایت ہوتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو ان کا حق دلانا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ 50% خواتین تقریباً ملک کی ہیں، ان کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کا عملی ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے انٹیریئر سندھ میں بہت کام کیا، اسکول بنائے، خرچہ خود اٹھایا، اپنے ذاتی خرچ میں سے اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے. اولڈ ایج ہوم جو ہوتے تھے اس پہ باقاعدہ وزٹ کرتے تھے دونوں، اور بہت غمگین اور دکھی ہوتے تھے، اس لیے کہیں سے ان کو کوئی بھی یہ اپنی تکلیف بتا دیتا یا پریشان حال ماں باپ، سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے وہ دوڑے ہوتے تھے. تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے. اپنی بچیوں کو ہمیشہ وہ ہم سب کو بٹھا کر یہی کہتے تھے کس شعبے میں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پر ایمانداری کو ہمیشہ اپنا طریقہ عمل بنانا، یہ ان کی خاص ہدایت ہوتی تھی. نہیں پتا کہ ہمارے درمیان میں سے کب کون اٹھ کر چلا جائے. جن کی ہدایت ہوتی تھی اپنوں سے محبت کرو، اپنوں کے غم اور دکھ میں شریک رہو، دیکھو جانو کس تکلیف میں ہیں اور کہاں آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہمیشہ کہتے تھے اسلم جعفری. اسلم بھائی ہم بالکل وہی کوشش کریں گے جو آپ کا کہنا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آپ نے وہ ثابت کیا، تو ہم باحثیت فرد اپنے آپ کو سدھاریں گے. آپ کے جانے کا بہت غم ہے، آپ جیسے لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں. میں شاید میرے پاس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اتنے مناسب نہیں ہیں کہ میں آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکوں، لیکن جس طرح ہر آنکھ اشک بار ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یتیم ہوئے اور ہم شاید وہ سب کچھ نہ سیکھ سکے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے تھے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. جو واقعات آپ نے سنائے تھے ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم اپنے بچوں کو ایک عظیم انسان جو ہیروز ہمارے رہے ہیں ان میں آپ کا نام ہے اور آپ کے قصے سناتے رہیں. دکھ بہت ہے آپ کے جانے کا. بقول شاعر انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے میں چہلم کے دوسرے دن جو آپ نے اس دار فانی سے کچھ فرمایا ہے، آپ اسی طرح عزاداری حسین سے لبریز ماتم کرتے ہوئے اشک بہاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچے. پروردگار یقین ہے کہ آپ کے درجات بہت بلند کرے گا. ہم جتنا آپ کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم تا حیات اسے پڑھیں گے، اور ہم آپ جیسے نایاب لوگوں کو اب تلاش کر کر ان سے جیسا کہ آپ حکم کرتے تھے سیکھو،
جانو سمجھو وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسلم بھائی ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہمارا سلام ہو آپ. خدا حافظ. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی.